السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ بچوں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں۔ 3 صحابیات کا اس سبق کے اندر تذکرہ ہے۔ پہلے نمبر پر ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کرتی رہی ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ ہوتی تھی، اور پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خدمت کرنا شروع ہو گئیں۔ تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام برقہ اور کنیت ام ایمن ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کسی صحابی میل کا تذکرہ آتا ہے تو اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ بولا جاتا ہے، اور جب کسی صحابیہ فیمیل کا تذکرہ آتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اسی طرح اگر بہت سارے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے تو ان کے بارے میں بولا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور بہت ساری صحابیات کا تذکرہ ہے، یعنی 3 ہیں، 2 ہیں، 2 نہیں بلکہ 3 ہیں، 2 ہوں تو عنہما، اور اگر 3 ہیں یا 3 سے زیادہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو عنہن یہ بولا جاتا ہے۔ ان کے لیے اصطلاح ہے اسلامی، اسی کے مطابق کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے۔ چلے پڑھتے ہیں۔ حضرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام برقہ اور کنیت ام ایمن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے تھیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی خادمہ تھیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے حضرت عبداللہ کے ساتھ رہیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگیں۔ اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہی پرورش کی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کے انتقال کے بعد ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ واپس آئیں تو غزوہ احد میں شرکت کی۔ اس موقع پر وہ لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سخت مغموم تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز موجود ہے۔ فرمانے لگی یہ خوب معلوم ہے اور یہ رونے کا سبب بھی نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق پر اس جواب کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر زار و قطار رونے لگے۔ یعنی ان کو اتنا غم تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا سے زیادہ وہاں پر نعمتیں ہیں، سکون ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن اصل اس چیز کا غم ہے کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شوہر سے تھے، وہ صحابی رسول تھے اور غزوہ خیبر میں شہید ہوئے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خاص تھے، یعنی یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے۔ رنگ ان کا کالا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ اگرچہ سفید رنگ کے تھے۔ تو ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب یہ کالے پیدا ہوئے تو جو مشرکین تھے انہوں نے آپ پر الزامات لگانا شروع کر دیے کہ یہ دیکھو اس طرح یہ اس کا نہیں ہے، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو ایک کیفہ شناس شخص ایک دن وہاں سے گزرا تو یہ دونوں سو رہے تھے باپ بیٹا نا، حضرت زید بھی اور حضرت اسامہ بھی، اور ان کے پاؤں دونوں کے باہر تھے چادر سے، منہ کے اوپر چادریں لی ہوئی تھیں، پاؤں جو تھے وہ باہر تھے۔ تو وہ جو کیفہ شناس تھا نا، کیفہ شناس اس کو کہتے ہیں کہ جو بتاتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں، یعنی اتنا تجربہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک علیحدہ سے فن تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جز جو ہے یہ اس سے ہے، یعنی اس کے پاؤں بتا رہے ہیں کہ یہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ کے بارے میں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمیں اس بات کی تصدیق ہوگی، اب کفار کا منہ بند ہو جائے گا کہ یہ جو کہتے تھے کہ یہ رنگ کے کالے ہیں، کیونکہ ان کی والدہ جو کالی تھی حضرت ام ایمن حبشہ کے رہنے والی تھی، حضرت زید بن حارثہ اگرچہ حبشہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ تو نہایت جلیل القدر صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔
حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عمدہ اخلاق کی مالک تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نہایت عزت کرتے۔ آپ فرماتے تھے ام ایمن میری ماں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان کے مکان پر خود تشریف لے جاتے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے نمبر پر تذکرہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نصیبہ اور کنیت ام عمارہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ آپ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی۔ بیعت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں، یعنی ٹوٹل افراد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی ہے اس میں 75 لوگ شامل ہوئے تھے، تو 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں شریک ہوئی اور نہایت بہادری سے لڑیں۔ وہ مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے احد میں ام عمارہ کو اپنے دائیں اور بائیں لڑتے ہوئے دیکھا۔ غزوہ احد میں انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ حضرت ام عمارہ نے بیعت رضوان، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں یمامہ کی جنگ میں پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جو نبوت کا جھوٹے دعویٰ دار تھا۔ حضرت ام عمارہ اپنے ایک بیٹے حبیب کو لے کر حضرت خالد کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ جب مسلمہ کذاب نے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا تو انہوں نے منت مانی کہ یا مسلمہ کذاب قتل ہوگا یا وہ خود جان دے دیں گے۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئیں اور اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ انہیں کئی زخم آئے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اس جنگ میں مسلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 13 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو یہ بہت بہادر ہیں، ان کی سیرت پڑھنے کے قابل ہے، ان کو ضرور پڑھا جائے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور کے اندر صحابیات جو تھیں وہ کتنی بہادر ہوا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر جن صحابیہ کا تذکرہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسماء اور لقب ذات النطاقین ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ آپ ہجرت سے 27 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، یعنی ان کی تھوڑی عمر نہیں تھی، ہجرت سے 27 سال قبل پیدا ہوئی۔ حضرت اسماء کا نکاح حضرت زبیر بن عوام سے ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے غالباً۔ آپ نے اپنے شوہر کی طرح قبول اسلام میں سبقت کی۔ آپ کا ایمان لانے والوں میں 18واں نمبر تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رفیق سفر تھے۔ آپ دوپہر کو ان کے گھر تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا سامان تیار کیا، 2-3 دن کا کھانا ساتھ رکھا۔ نطاق یعنی کمر بند، جس کو عرب عورتیں کمر پر لپیٹتی ہیں، پھاڑ کر اس سے برتن کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین، 2 کمر بند والی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذات النطاقین کیونکہ کمر بند اس کو کہا جاتا ہے کہ جو لباس کو سمیٹنے کے لیے کمر کے اوپر باندھا جاتا ہے، بیلٹ کے طور پر آج کے دور میں یوں اس کی شکل لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر چونکہ کپڑے عمومی طور پر کھلے پہنے جاتے تھے، اس طرح سلائی کر کے، جیسے آج کل فٹنگ کے ساتھ سلائی ہوتی ہے، جیسی چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر نہ عورتیں اس طرح پہنتی تھیں اور نہ ہی مرد پہنتے تھے۔ مرد تو اکثر و بیشتر 2 کپڑے بس ہوتے، ایک کا تہبند باندھ لیتے تھے اور دوسرے کو اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے قمیض کے طور پر۔ اس کو اس طریقے سے لیتے تھے کہ وہ قمیض کے طور پر ہی معلوم ہوتی تھی۔ تو عورتیں بھی اسی طرح ہی، آپ نے کسی ڈرامے کے اندر دیکھا ہوگا، جیسے ارطغرل ڈرامہ ہے تو اس کے اندر وہ کھلے سے کپڑے پہنتے ہیں، یا آپ اس کو عبائے کی صورت لے لیں کہ کھلا عبایا ہو، اس کو باندھنے کے لیے ایک کمر بند ہوتا ہے، تو اس طرح کے کپڑے ہوتے تھے وہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور قباء میں قیام کیا۔ یہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے عبداللہ کو گود میں لیا، گھٹی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بھی بہت مشہور صحابی ہیں اور بعد میں انہوں نے حضرات خلفائے راشدین کے دور حکومت کے بعد انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر بھی حکومت قائم کی تھی۔ حجاج بن یوسف نے پھر ان کو شہید کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی عظمت و بزرگی کا ہر شخص معترف ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد حجاز کے بڑے علاقے پر ان کی حکومت قائم ہوئی، اس لیے تمام دنیا اسلام نے ان کی صدا پر لبیک کہی۔ عہد بنو امیہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے۔ حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا، معاذ اللہ، ایسا بدبخت انسان تھا۔
نام کا مسلمان تھا لیکن بہت ظالم انسان تھا۔ 3 دن گزرنے پر حضرت اسما کنیز کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں۔ لاش الٹی لٹکی تھی۔ دل تھام کر اس منظر کو دیکھا اور نہایت استقلال سے کہا، کیا اس سوار کے گھوڑے سے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ آئے ہائے ہائے، کیا بات! ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ کیا اب اس سوار کا گھوڑے سے نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا ابھی، کہ اس کو کسی نے اتارا نہیں ہے؟ صحابی رسول ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے کے ساتھ بہت پیار کرتی تھیں، ان کے بھانجے تھی۔ حضرت اسما نیک طبع خاتون تھی، حق گوئی ان کا خاص شعار تھا، نہایت صابرہ تھی، حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جابر کے سامنے وہ حق گوئی سے کام لیتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ایک ماں کے لیے قیامت تھی، لیکن اس میں انہوں نے جس عزم و ہمت، صبر و تحمل اور استقلال سے کام لیا، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ حد درجہ خوددار، باہمت اور تواضع و انکسار کی پیکر تھیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 56 احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آگے مشق ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آبائی علاقہ حبشہ تھا، نشان لگا لیں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں خدمت سر انجام دی، زخمیوں کو پانی پلانے، دشمن کا مقابلہ کرنے، زیرہ تیار کرنے۔ کس کے لیے جی؟ زخمیوں کو پانی پلانے۔ تیسرا سوال ہے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اسما رضی اللہ، اسما بنت ابی بکر۔ حضرت اسما کے بیٹے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ مختصر سوالات کے جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ایمن کے رونے کا سبب کیا تھا؟ تو اس وقت ہم نے اس کو خاص طور پر پڑھا تھا اور نشان بھی لگا ہوا ہے۔ سسٹم ذرا ہمارا سلو ہو گیا ہے۔ پہلے سوال کا جواب ہے 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، یہاں سے لے کر یہ آخر تک پورا پیراگراف ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ حضرت ایمن کی اسلام کے لیے 2 خدمات بیان کریں، تو اس کا جواب بھی پہلے پیراگراف کے اندر ہے۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہی پرورش کی، شوہر کے انتقال کے بعد ان کا نکاح حضرت زید سے ہوا، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ واپس آئیں، شرکت کی، زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ یہ آپ کی 2 خدمات اس طرح کی ہیں کہ جن کو تاریخ میں بھلایا نہیں جائے گا۔ تیسرا سوال ہے، حضرت عمارہ کا نام کیا تھا اور آپ کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ تو حضرت عمارہ والے یہ ٹاپک کے اندر سب سے پہلی لائن میں اس کا جواب ہے چھوٹا سا، تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا، نام ان کا نصیبہ تھا۔ چوتھا سوال ہے، ہجرت مدینہ میں حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کردار ادا کیا؟ تو چوتھے سوال کا جواب حضرت اسما کے ٹاپک میں تیسرا پیراگراف ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، یہاں سے لے کر کے 2 کمر بند والی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ 5واں سوال ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمایاں اوصاف تحریر کریں، تو آخری پیراگراف آخری سے اوپر والا، ایک وصف آپ کا کہ نیک طبع خاتون، حق گوئی ان کا خاص شعار، نہایت صابرہ تھیں، اور یہاں تک اس کا جواب ہو کر